آج ہم آپ کو کچھ ان چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے جو سماج کے اندر ایسے لوگ کرتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ان سے لوگوں کو امیدیں ہیں ایک تعلیم یافتہ آدمی سے، جس کے پاس میں تعلیم ہو، ایجوکیشن ہو، اس سے لوگ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو امید کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ انسان سماج کو سدھارے گا اور یہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس طرح بہت سے ان پڑھ لوگ کرتے ہیں، جن کو کبھی اسکول جانے کا موقع نہیں ملا یا کبھی کسی شکشا کی جگہ پر وہ نہیں گئے اور انہوں نے کوئی شکشا نہیں لی، کوئی ایجوکیشن نہیں لی، کوئی ان کے پاس میں تعلیم نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ان کا سمجھ میں آتا ہے کہ چلو ان کے پاس میں ایجوکیشن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس طرح کے لوگ جن کے پاس میں ایجوکیشن ہے، جن کے پاس میں تعلیم ہے، جب وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو لوگوں کو بہت دکھ ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ تعلیم یافتہ ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھی لکھی بیٹی ہے، پڑھی لکھی لڑکی ہے، اس کے باوجود بھی یہ ایسا کام کر رہی ہے۔ سمجھ میں آیا آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، بار بار آپ اس بات کو فیس کرتے ہوں گے، تو آپ نے اس بات کو جگہ جگہ پر دیکھا ہوگا لوگوں سے کہتے ہوئے، جو ہمارے سینئر لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں ہمارے، تو وہ آپ نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ پڑھا لکھا جاہل ہے، سنا ہوگا۔ جب کوئی ایجوکیٹڈ آدمی جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ امید کرتا ہے کہ یہ ایسا کام نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، ان ایجوکیٹڈ لوگوں کا کام ہے، جب وہ اس طرح کے کوئی کام کرتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا جاہل ہے یا یہ پڑھی لکھی جاہل ہے، اس طرح۔ تو آپ کو ہم ان چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے اور ان چیزوں کو آپ کو اپنی زندگی کے اندر، اپنی لائف کے اندر لانا ہے اور ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے، جو چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ شروعات یہاں سے کرتے ہیں۔ سماج میں بہت ساری کمیاں ہیں، سب کو تو ہم نہیں بتا سکتے، نہ اتنا وقت ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے جو بچے یا جو لڑکے لڑکیاں اس طرح کا کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلے میں اس چیز کی طرف اشارہ کروں گا جس کو ہم بار بار فیس کرتے ہیں۔ ہم لوگ سفر کرتے ہیں، ہم راستے میں جاتے ہیں، ہم اپنی اسکوٹی سے، بائک سے، کار سے، جس سے بھی ہم سفر کرتے ہیں، تو عام طور پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہماری کبھی بھی کسی سے کچھ نہ کچھ نوک جھوک ہو جاتی ہے، کسی سے ٹکر، ذرا سی سائیڈ لگ گئی تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس سے ٹکر لگی ہے، جس سے تھوڑی سی سائیڈ لگی ہے، وہ کتنی عمر کا ہے، وہ ہمارے پیرنٹس میں سے کسی کی عمر کا ہے یا عمر کی ہے، لیڈیز بھی ہو سکتی ہے، جینٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم یہ بھول جاتے ہیں اور فوراً اندھا ہو گیا، دکھ نہیں رہا تو جو بدتمیز کہیں گے، مطلب ان کو اس طرح کی بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جبکہ ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ کتنی عمر کے آدمی ہیں، ان کے ادب اور ادب کے دائرے میں رہ کر، تہذیب کے دائرے میں رہ کر، تمیز سے، مینرز کے ساتھ میں ان سے پیش آنا چاہیے۔ آپ نے یہ بار بار دیکھا ہوگا کہ لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، بہت سارے نوجوان، بہت سارے لڑکے، اس لیے کہ یہاں پر لڑکیوں کی تعداد، گرلس کی تعداد زیادہ ہے، صرف تو بوائے تو ایک ہی نظر آ رہے ہیں، تو لیکن عام طور پر لڑکوں کے اندر یہ کمی دیکھنے میں آتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوا، فوراً ان کے ساتھ میں بدتمیزی شروع کر دی اور ان کو یہاں تک کہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے والد، ان کے فادر کی بھی عمر سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ میں زیادتی کرتے ہیں، ان کو اس طرح کی بدی گالیاں دیتے ہیں کہ جس سے شرم کے مارے ایک شریف آدمی کا سر جھک جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ آپ خود سوچیں، اگر آپ یہ گھٹنا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو جائے، ہماری گاڑی سے کسی کی گاڑی ذرا سی سائیڈ لگ جائے، کسی بھی کام کو اگر آپ کا نقصان ہو گیا ہے تو اس کو تمیز کے دائرے میں رہ کے اس سے بھرپائی ان سے کرائی جا سکتی ہے کہ بھائی میری گاڑی کا یہ نقصان ہو گیا ہے، آپ اس کی بھرپائی کیجیے، تو وہ ایک چیز الگ ہے۔ لیکن ہم جو ایک دم سے شروع کر دیتے ہیں، گالی گلیاڑ اور بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، وہ چیزیں بالکل غلط ہیں۔ تو عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سی، آپ خود یہ سوچئے کہ اگر آپ کے فادر کے ساتھ میں کوئی آپ کی عمر کا کوئی بیٹا بیٹی، کوئی ان کے ساتھ میں اگر بدتمیزی کرنے لگے، آپ کے دل پر کیا بیتے گی، آپ کو کیسا لگے گا؟ اگر آپ کے فادر کو کوئی آپ کے سامنے گالی دینے لگے یا ان کو برا بھلا کہنے لگے تو وہ کتنا زیادہ آپ کو درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، آپ کا دل رونے لگے گا، آپ بہت زیادہ ہرٹ ہوں گے، بہت زیادہ آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ
کہ کوئی ہمارے فادر کو ہمارے سامنے یا پیچھے بھی کوئی بری بھلی بات کہے یا کوئی گندی بات کہے یا گالی دے، تو اسی طرح دوسروں کے فادر کی بھی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، دوسروں کے والدین کی، پیرنٹس کی بھی ہمیں اسی طرح قدر کرنی چاہیے جس طرح ہم اپنے پیرنٹس کی قدر کرانا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کبھی اسکوٹی سے، بائک سے یا کیسے بھی سفر کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے، ہم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بہت سی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے اور ہم کار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایک سامنے ادھر، جو کہ جب رستہ چلتا ہے، سڑک چلتی ہے، تو بائک بھی ہوتی ہے، سائیکل بھی ہوتی ہے، لوگ پیدل بھی چلتے ہیں، تو جب ہم کار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ سامنے والے پر چھینٹے جائیں گے، اس کے کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ پانی بھرا ہوا ہے اور ہم اپنے گاڑی اتنی تیزی کے ساتھ میں نکالی کہ بائک والے تر ہو گئے، پیدل چلنے والے تر ہو گئے، ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مینرز میں آتی ہیں اور آپ کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہی تعلیم یافتہ ہونے کا ثبوت ہے، یہی ایک ایجوکیٹڈ انسان کی پہچان ہے اور سلیقہ مند انسان کی پہچان ہے۔ یہ چیز بہت اہم ہے۔ اگر ایک جاہل انسان میں، جاہل آدمی میں، ہم میں پھر کیا فرق ہوا؟ ہمیں اس سب چیزوں کا خیال ہے۔ بھائی ہم محفوظ ہیں، ہم کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے شیشے، ہمارے گلاس لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک انسان جب پاس میں جو چل رہا ہے، اس اگر ہم گاڑی تیزی کے ساتھ میں نکالیں گے بارش کے موسم میں اور پانی بھرا ہوا ہے تو کسی انسان کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، ان کو تکلیف پہنچے گی، تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح یہ بہت سی بار یہ حرکت بائک والے بھی کرتے ہیں۔ جب بائک ہم چلاتے ہیں تو بائک والا چونکہ پھر بھی بیٹھا ہوا، لیکن ایک برابر میں جو انسان چل رہا ہے پیدل، تو اس کے کپڑے گندے کر دیتے ہیں، اس کو چھینٹ آتی ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں، ان چیزوں کی طرف دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ یا کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر دھول اڑ رہی ہے تو وہاں پر آپ آہستہ سے گاڑی چلائیں، وہاں پر آہستہ سے چلیں۔ یا پیدل چلنے والے بہت سو کی عادت ہوتی، دھول اڑا کر چلتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں۔ دوسری چیز، ایک چیز جو مینرز میں آتی ہے، بہت سے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے یہ کلاس روم ہے، کلاس روم کے اندر ہو یا آپ کہیں پر بھی کسی گیدرنگ میں کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں پر بہت سے اسٹوڈنٹس، بہت سے نوجوان اور ایک تعلیم یافتہ بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو ایجوکیشن لے رہے ہیں، ان بچوں کے اندر بھی کمیاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بہت سی بار ہمیں چھینک آتی ہے۔ تو چھینک جب آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ وہ ہمارے مذہب میں، اسلام کے اندر ایک بہترین حکم ہے کہ الحمدللہ ہمیں کہنا چاہیے، ماشاءاللہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور جو نان مسلم بھائی ہیں، سبھی کے لیے حکم یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنا بایاں ہاتھ، جو ہمارا بایاں ہاتھ ہے، اس کی بائیں ہاتھ کی پشت اپنے یا اس طریقے سے، یا سب سے بہتر یہ ہے کہ ہمارا جو ہاتھ ہے، بات کی بازو، اس کو اس طریقے سے کر لیں، یا ہمارے پاس میں رومال ہو، ہینکی ہو، اس سے اپنے منہ کو ڈھانپ لیں تاکہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے کہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ بیکٹیریاز ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ جراثیم ہوتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں، دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ ہماری ذات کے لیے نقصان دہ نہیں ہے لیکن دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ان کو تکلیف ہوگی اور برا محسوس کرتا ہے انسان۔ اگر ہم کسی کے سامنے چھینک جائیں گے تو ظاہر ہماری ناک سے کچھ نہ کچھ پانی بھی نکل جاتا، بوندیں نکل جاتی، تو اگر وہ کسی کے اوپر پڑیں گی تو وہ ناگوار برا محسوس کریں گے۔ وہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان سب چیزوں کے بہت سی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ، بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، ان کے پاس میں تعلیم بھی ہے لیکن سلیقے کی کمی ہے، ان کے پاس میں مینرز نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کا ان کو خیال وہ نہیں رکھتے۔ اسی طرح جب ہمیں کبھی سستی آتی ہے، نیند آتی ہے، جس کو ہم بولتے ہیں جمائی لیتے ہیں ہم، جیسے منہ پھیل جاتا ہے، تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی بائیں ہاتھ کی پشت، یہ اپنا پیچھے کا جو حصہ ہے، اس کو ہم اپنے منہ پر رکھ لیں، اپنے منہ پر رکھیں تاکہ ہمارے اندر کی جو گیس ہے، ہوا ہے، وہ دوسروں کو، بھاپ دوسروں کو نہ لگے، ٹھیک ہے، تاکہ دوسرا اس چیز سے محفوظ رہے، اس چیز سے بچا رہے۔ یہ سب چیزیں مینرز میں آتی ہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو نہیں کیا تو ہماری تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری تعلیم وہ ہے، علم وہ ہے، ایجوکیشن وہ ہے جو انسان کو سلیقے مند بنائے، ایک ایسا انسان کہ جس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں بھائی یہ بندہ تعلیم یافتہ ہے، یہ ایجوکیٹڈ ہے اور اس کے اندر واقعی سلیقہ مندی ہے۔ اب جاہلوں کی زندگی میں اور ایک پڑھے لکھے کی زندگی کے اندر پھر کیا فرق رہا اگر ہمارے اندر یہ سب چیزیں نہیں رہی؟ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ آپ صحیح معنوں میں انسان وہ ہے جس کے اندر یہ سب چیزیں ہوں،
اور بھی نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم سب کو کرنی چاہیے.